کا تو کیا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے مخلوق تیرا ذکر کر کے مقام رفعت پر بیٹھتی ہے، اور میں جب بھی تیرا ذکر کرتا ہوں تو میرے ذکر کرنے سے تیرے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص میرا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اس کے اللہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، حضور کے ذکر درود کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکییں اللہ شامل فرما دیتا ہے۔ ہر عبادت پر نیکییں ملتی ہیں، مگر درود وہ نیکی ہے کہ جس کے کرنے سے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 نیکییں بھی ملتی ہیں، اور اللہ 10 درجے اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو رب کے قریب ہوتے ہیں، اور جب رب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو حضور کے درجات ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذکر جس ذات مبارک کا ہم کر رہے ہیں وہ نبی و آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو چہرے پر افسردگی، خوشی کے آثار نہیں تھے۔ تو رب نے پوچھا پیارے آج تو خوش نہیں ہے میرے کلیم، کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میں نے فرشتوں کی باتیں سنی ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رب کہتا ہے اگر میں اپنے پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو جب سے یہ حدیث میں نے فرشتوں کے مجمع سے سنی ہے بیٹھ کے، تو اب میں نبی اور رسول ہونے پر تیرا شکر گزار تو ہوں، لیکن اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے اللہ، تو پھر میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی تڑپ ہے۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا تڑپ ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ نبوت، رسالت، تورات سب واپس لے لے، اس کے بدلے میں مجھے ایک تحفہ دے دے۔ اللہ نے پوچھا وہ تحفہ کیا تو چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے اپنے پیارے حبیب آخر الزمان کے امتی بنا دے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی دعا کے، اللہ نے آپ کو اس نبی کی امتی بنا دیا کہ جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء بھی تڑپتے رہتے تھے۔ اب اس نبی کا ذکر ہو اور ذکر کرنے والے ہم ہوں، ذکر سننے والے آپ ہوں، تو کیوں نہیں اس ذکر کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کو بھی، قبر کو بھی، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ کیا کر لیں؟ جو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ بولیں۔ ذکر مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے، اور میں آپ کو نسخہ بتا دوں، رب جتنا یہ ذکر سن کے خوش ہوتا ہے کسی اور کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا خوش
ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اتنا خوش کسی اور ذکر سے نہیں ہوتا۔ بھائی آپ سنتے رہیے نا، ہمارے پہلے بزرگ بھی تقریریں کرتے تھے، اس وقت کہاں ساؤنڈ سسٹم ہوتے تھے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ذکر اللہ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو نعمتیں دیتا نہیں بلکہ نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ شاید آپ کو ناخبر ہو اس بات کی، میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ اسے یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اور آپ کی سبحان اللہ کی گونج سے مجھے اندازہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں بلکہ حضور کے ذکر کا ہر پہلو، ہر بات آپ یاد رکھیں گے۔ لیکن اس بات پر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جو بات اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسے آپ یاد کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ وہ کیا کہ وادی مکہ میں طوفان آ گیا، بارشیں آئیں۔ ایک دفعہ میں بھی حج پر تھا تو بڑی طوفانی بارشیں ہوئی تھی، اور مکہ میں ایسے تھا جس طرح سیلاب کی طرح پانی بہ رہا تھا، گاڑیاں بہ گئی، لوگ بہ گئے۔ میں مینا سے صرف 5 منٹ پہلے بیت اللہ میں پہنچا تو پھر طوفانی بارشیں شروع ہو گئی۔ رب نے مجھے بچانا جو تھا تاکہ میں آپ کو ذکر مصطفیٰ سنا سکوں۔ بارشیں آئیں، طوفان آیا، مکان اجڑ گئے، بستی ختم ہو گئی، کیوں وادی ہے نا، وادی سارے طرح سے پانی سمٹ کے وہاں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ وہاں آب زمزم بھی تھا، جس کو پتا ہے آب زمزم کا اس کو وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کہاں پر ہے آب زمزم؟ مکہ میں، بیت اللہ کے قریب آب زمزم۔ آب کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ اور زمزم کا کیا معنی ہے؟ رک جا، ٹھہر جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے جو پانی نکلا، اگر اماں ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی طوفان نوح سے بھی بڑا ہوتا۔ قربان جاؤں۔ اب آب زمزم، زمزم کے پانی کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ہوئی، ساری کائنات کے پانیوں سے وہ پانی افضل ہو گیا، نسبت نے اسے افضل کر دیا۔ آب زمزم چھپ گیا، مٹ گیا نشان اس کا۔ بڑا تلاش کیا لیکن آب زمزم کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے فرشتے نے کہا عبد المطلب اٹھ کھڑا ہو، رب تیری پشت سے نبی آخر الزمان بھیجنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ فرشتہ عبد المطلب کے خواب میں آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ تیری پشت سے نبی آخر الزمان آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جملہ یاد کیجئے نا کہ تیری پشت سے نبی آخر الزمان، یہ آنے کا ذکر کرنا اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ مجھے بڑے سوالات آ رہے ہیں کہ جی میلاد کا کوئی ثبوت ہے قرآن سے؟ میں نے کہا بھائی اہل سنت کے میلاد کانفرنسوں میں جانا شروع کر دو، تمہیں سارے ذکر مل جائیں گے اور سارے ثبوت مل جائیں گے، اور اتنا مزہ آئے گا تمہیں ذکر میلاد سن کے، اس کے بعد تم ثبوت مانگنا ہی چھوڑ دو گے۔ یار کا ذکر کرنا ہو اس کے لیے بھی کوئی ثبوت چاہیے، محبوب کا ذکر کرنا ہو اس کے لیے تو ایک ہی دلیل ہے نا، اور وہ دلیل ہے کہ دل میں ہو وہ۔ جس طرح حدیث مبارک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک لوگ کچھ کہتے کہ حدیث نہیں، یہ عربی محاورہ ہے، اور وہ کیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ،
جس چیز سے تجھے محبت ہو جائے گی تیری زبان بے قرار ہوگی کہ میں اس کا ذکر کروں، تیرے کان تڑپیں گے کہ کاش کوئی میرے محبوب کا نام لے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرشتہ عبد المطلب سے کہہ رہا ہے اٹھ کھڑا ہو عبد المطلب، تیری پشت سے نبی آخر الزمان آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے خواب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اب بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جا دنیا والوں کو بتا کہ اللہ اپنے حبیب کی آمد، تشریف آوری، میلاد کے صدقے میں پوری انسانیت کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ وہ تحفہ کیا؟ فرمایا آب زمزم صدیاں ہو گئی، تم اس کے پانی سے محروم ہو، اللہ حضور کی ولادت کے صدقے میں تمہیں آب زمزم کا تحفہ عطا فرمایا۔